बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मैं हूँ रूबा उरूज और आज जो है वो मौसम कदरे बेहतर है। कल भी ज़बरदस्त मौसम हो गया था लाहौर का, स्पेशली वेदर जो है वो चेंज हुआ और लाहौर ये जो है वो आपको नज़र आ रहे थे रोड्स पर वेदर इंजॉय करते हुए। आज भी मौसम कुछ बेहतर रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर से जो है वो आपको गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त करना होगी। तो अपनी एहतियाती तदाबीर को हाथ से बिल्कुल ना जाने दें। और साथ साथ अगर आज के मैसेज ऑफ द डे की बात की जाए तो आज भी रूमी का एक कोटेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। रूमी कहता है कि डोंट ट्राई टू रेज योर वर्ड्स बट नॉट वॉइस। जो है वो रूमी ये कहता है कि रेज योर वर्ड्स नॉट वॉइस, इट इज़ रेन दैट ग्रोज फ्लावर नॉट थंडर। तो कोशिश करें कि आपकी जो आवाज़ है और जिस तरह से आप जो मेहनत कर रहे होते हैं अपनी सलाहियतों से अपने आप को मनवाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू साबित करने के लिए अपनी आवाज़ को तो जो है वो बढ़ा देते हैं, लेकिन हमारे जो एहतियात है और साथ साथ हमारे जो वर्ड्स का वज़न है, कोशिश ये नहीं करते कि हम अपने नॉलेज को जो है बढ़ाएं। तो यही आज का मैसेज भी है। और साथ साथ अगर हम आज की जो है वो टॉपिक की जानिब बढ़ें तो नाज़रीन, हमारी कोशिश यही होती है कि आपके मसाइल हों और उनको जो है सलूशन की तरफ हम जाने की कोशिश करें। और अगर डेली बेसिस के हेल्थ के मसाइल की बात करें तो बहुत से मसाइल हम डिस्कस भी करते हैं और डॉक्टर्स से, एक्सपर्ट्स से उनकी ओपिनियन लेने के बाद कोशिश करते हैं कि सलूशंस की जानिब जाएँ। तो आज भी हमारे साथ डॉक्टर उमर भट्ट मौजूद हैं। ब्रिटिश जो है वो पाकिस्तानी ऑर्थोपेडिक सर्जन है। वेलकम कहते हैं आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में। और यकीनन जो है वो आपकी सुबह भी ज़बरदस्त होगी। जहां हम अगर अपने मसाइल की, हमारे जो देखने वाले हैं उनके मसाइल की बात करें तो जोड़ों के मसाइल, हड्डियों के मसाइल, विटामिन डी की कमी, कमर दर्द का मसला, बच्चों में बहुत सारे इस तरह के मसाइल आम होते जा रहे हैं। कैसे डिफ़ाइन करेंगे, कहाँ पे लैग कर रहे हैं? लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, डाइट का प्रॉब्लम है? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी बिल्कुल आपने सही बोला। आपकी हेल्थ जो है वो लिंक्ड होता है दो तीन फैक्टर्स के साथ। पहला आपका सोशल इकोनॉमिक फैक्टर कि आपकी गवर्नमेंट बच्चों को बचपन से किस तरह की डाइटरी रिक्वायरमेंट पूरी करती है। सेकंड रीज़न होता है आपका अपब्रिंगिंग कि आप किस तरह की फैमिली में पैदा हुए हैं। अगर आप एक अच्छी वेल्दी फैमिली में पैदा हुए हैं, ज़रूरी बात है आपकी खुराक की कमी आपको नहीं होगी। और थर्ड फैक्टर है हमारा लाइफस्टाइल। अब एक इंसान हफ्ते में 4-5 दिन रेगुलर एक्सरसाइज करता है, टाइम पर सोता है, टाइम पर उठता है, अपनी डाइट का ख्याल रखता है, वो ज़्यादा हेल्दी होगा कंपैरिजन टू वो बंदा जो रात में 5 बजे सुबह 3 बजे सोए और फिर 12 बजे उठे, उसके नाश्ते का कोई टाइम ना हो, उसके खाने का कोई टाइम ना हो, वो सारा दिन लेटा रहे, स्मोकिंग करे, एक्सरसाइज ज़्यादा ना करे। तो देयर आर मल्टी फैक्टर्स बिहाइंड इट। और हमारे मुल्क के अंदर ज़ाहिर बात है एक जो कल्चरल चीज़ें हैं कि रात देर देर तक जागते रहना, बहुत ज़्यादा ऑयली डाइट खाना, डाइट की टाइमिंग का ख्याल ना रखना, दैट इज़ बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू अनहेल्दी लाइफस्टाइल। और ओवरवेट जो आपने नोट किया होगा रिसेंटली इन द लास्ट 10 ईयर्स हमारे यहाँ टेंडेंसी हो गई है ओबाइसिटी की। हम बहुत ज़्यादा ओवरवेट पेशेंट्स देखने लग गए हैं जो शायद हमारे ज़माने में जब हमारे माँ बाप होते थे उनके कम थे। तो दीज आर मल्टी फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू दिस। अच्छा, अभी अगर हम बात करें जिस तरह से आपने कहा कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं कि हम लोग इन तरह की डिजीज़ का शिकार हो सकते हैं, हमारी हड्डियाँ भी कमज़ोर होती हैं। अगर हम जोड़ों की और मसल्स की पुल होने की, पट्टों की तकलीफ़ के हवाले से बात करें तो आप क्योंकि ख़ुद भी जो है वो स्पेशलाइज्ड हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के हवाले से, नी रिप्लेसमेंट के हवाले से, स्पोर्ट्स इंजरी आप ट्रीट करते हैं, तो एहतियाती तदाबीर पे हम पहले बात करेंगे और फिर सॉल्यूशंस की जानिब जाएंगे। सबसे पहले एहतियातें क्या करनी चाहिए कि ये मसाइल हो ही ना? दो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जिनको हमने डिवाइड करना है। एक यंगस्टर्स जो यंग लड़कों में स्पोर्ट्स इंजरीज़ होती हैं, और एक एल्डरली पेशेंट्स जिनकी उम्र 50-60 साल से ऊपर हो गई है और उनके अंदर प्रॉब्लम्स है। यंगस्टर्स के अंदर हमारे यहाँ सबसे कॉमन प्रॉब्लम एक तो स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, गलियों में फुटबॉल खेलते हैं। हमारे यहाँ चूँकि कल्चरल और इकोनॉमिकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं तो हमें बच्चों को यहाँ स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। कोई भी बच्चा उठता है जाके क्रिकेट शुरू कर देता है ये देखे बगैर कि अगर क्रिकेट में मुझे इंजरी हुई तो मैंने कब रुकना है और कब आगे जाना है। तो यंगस्टर्स के अंदर जो कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी है वो नी में वो ज़्यादा से ज़्यादा लिगामेंट इंजरी होती है जिसको हम ACL कहते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, मतलब टांग के अंदर जो अल्लाह ताला ने एक रस्सी डाली हुई है जो आपके घुटनों को आगे जाने से रोकती है वो। और उसके बीच में 2 कुशन पड़े होते हैं, जिस तरह गाड़ी में एक शॉक ऑब्जर्वर होते हैं, उनको 2 कुशन्स को मेनिस्कस कहते हैं। तो ये यंग पेशेंट्स के अंदर ज़्यादातर नी में ये प्रॉब्लम है। ये मैं कॉमन ब्रॉड टर्म में आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसके अलावा बहुत ज़्यादा और भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है, लेकिन सबसे कॉमनेस्ट ये है। तो यंग बच्चे जब फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उनकी नी में इंजरी होती है, टांग सूजती है, घर आता है, माँ कहती है हल्दी लगा देती हूँ,
وہ ان کو ریلیکس کرنے دیتے اور ہیں. ایک اور پرابلم ہوتا ہے کہ جو ینگ بچے ہوتے ہیں یا پھر ینگسٹرز جو ہیں وہ ان کو انجری ہوتی ہے تو وہ ہلکا پھلکا پین برداشت کر لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں اٹس اوکے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو چیک اپ کرانے کی طرف نہیں جایا جاتا. اور اس کی پرابلم یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ جو انجری ہے یہ کوئی ہڈی ٹوٹنا نہیں ہے, یہ ہڈی کے بیچ میں جو اللہ تعالیٰ نے سافٹ ٹیشو ڈالے ہیں اس کی انجری ہے. سافٹ ٹیشو کی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ 1-2 ہفتے سوجن رہے گی لیکن سوجن ختم ہو جاتی ہے اور ایک آدمی نارمل واک کرنے لگ جاتا ہے. پرابلم کب سٹارٹ ہوتی ہے؟ جب یہ بچے دوبارہ گراؤنڈ میں اترتے ہیں. ایک میچ کھیلیں گے شاید گزر جائے, دوسرا میچ کھیلیں گے گزر جائے, اس لیے کہ مسل اسٹرانگ ہے, ینگ ایج ہے, لیکن بار بار جب ان کی ٹانگ جھٹکا دیتی ہے اور نکلتی ہے تو جو نی کے اندر اسٹرکچر ہیں وہ ڈیمیج ہونے لگ جاتے ہیں. اور ایویڈنس نے شو کیا ہے, ایویڈنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پبلیکیشن جس نے 30 سال کے ایکسپیرینس پہ اس بیسس کو پبلش کیا ہے کہ جتنا ینگ لڑکا ہوگا اگر اس کی ٹانگ کا لیگمنٹ ڈیمیج ہے تو وہ 100% رسک کیری کرتا ہے گھٹنے کی چکنی ہڈی کو گھسا دینے کا 10 سے 20 سال میں. اوکے, تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا رسک کیری کر رہا ہے کہ ینگ بچہ جس کی ٹانگ میں انجری ہے اور اس پہ کھیلے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا رائٹ, اب اگر ہم 50 ابو کی ایج کی بات کریں تو وہاں پہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ ان کو کیا احتیاطیں کرنی ہوں؟ اب جب ہماری ایج زیادہ بڑھ جاتی ہے تو نیچرل سی بات ہے, جس طرح ایک انسان کے پاس ایک برانڈ نیو گاڑی ہے 20 سال کے بعد اس کے اندر بھی ویئر اینڈ ٹیئر شروع ہو جاتا ہے, اس طرح ہماری باڈی میں بھی ویئر اینڈ ٹیئر شروع ہو جاتا ہے. ویئر اینڈ ٹیئر کا مطلب ہے کہ جو آپ کی چکنی ہڈی کی تھکنس ہے وہ گھسنے لگ جاتی ہے. اب یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوگا. آج تک کوئی پروو نہیں کر سکا کہ جوڑوں کا گھسنے کا ایکچوئل کاز کیا ہے, لیکن ہمیں اتنا ضرور پتہ چل چکا ہے کہ ایک تو جینیٹکس فیکٹر ہے کہ اگر ماں باپ سے آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کنفرم نہیں. سیکنڈ, جن لوگوں کو گینٹھیا کی بیماری ہوتی ہے جس کو ریماٹوئڈ آرتھرائٹس کہتے ہیں, ان کے اندر چکنی ہڈی گھسنے کا بہت رسک ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ان کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, گھٹنے خراب ہو جاتے ہیں. تیسری بیماری کہلاتی ہے پوسٹ ٹرومیٹک. وہ بیماری نہیں ہے کہ کسی انسان کی ہڈی ٹوٹی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اور کسی نے اس کو جوڑا اور غلط جگہ جوڑا, جس کو کہتے ہیں میل یونائٹڈ, کہ غلط پوزیشن پہ جوڑ دیا تو وہ ہڈی بھی گھس جاتی ہے. تو یہ 3-4 چیزیں, اور ٹی بی جس طرح ہو گیا, ٹیوبرکلوسس, انفیکشن, یہ بھی کاز ہے. لیکن ایلڈرلی پیشنٹس کے اندر ایک نا ایگزامپل کے ذریعے میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ایکسپلین کریں. میں ایک کیس اسٹڈی میں نے دیکھی کہ ایک جو ہے بالکل ینگ بچہ 16 to 17 ایئرس ایج, کرکٹ کھیلتے ہوئے, ٹریننگ کرتے ہوئے, اس کے جو ہے وہ ایک جوائنٹ میں تھوڑا سا انفیکشن ہو گیا یا پھر ایک ڈسپلیسمنٹ ہو گئی اور وہ اگنور کیا گیا. اسی طرح سے گھر پہ ٹریٹمنٹ کیا گیا, جی تھیراپی کرا لیں, فزیو تھیراپی, اور الٹیمیٹلی رزلٹ یہ بنا کہ وہ انفیکشن جو ہے وہ کینسر بن گیا. اور ہم نے دیکھی کہ وہ ایک کیس اسٹڈی ہم نے خود اس کو جو ہے وہ آبزرو بھی کیا, رپورٹ بھی کیا, اور پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی کینسر کی وجہ سے. تو یہ کون سی ایسی سٹیج ہوتی ہے کہ آپ کو فوراً جو ہے وہ ایک اسپیشلسٹ کو کنسلٹ کر لینا چاہیے؟ یہ معمولی جو درد ہے یہ بہت بڑھ سکتا ہے. دیکھیں, میں بہت زیادہ ٹیچ کرتا ہوں اپنے سوشل میڈیا پیج پہ بھی, اپنے فیلوز کو بھی جو میرے ساتھ ٹریننگ کرتے ہیں, کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ کے پاس پیشنٹ آئے تو ضروری پتہ ہے ہر پیشنٹ پاکستان میں ٹریٹمنٹ افورڈ نہیں کر سکتا, تو آپ نے کسٹمائزڈ آپشن دینی ہے پیشنٹ کو. اگر ایک پیشنٹ آپ کے پاس آیا اور اس کو آپ کو نظر آ رہا ہے ینگ بچے کی ٹانگ کا لیگمنٹ ڈیمیج ہے, تو آپ نے اس کو صرف یہ بتانا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو جائیں گے, اس کے رزلٹ کیا ہوگا اگر تم اس پہ کھیلتے رہو گے. تو سب سے پہلے تو میں اپنے پیشنٹ کو ٹیچ کرتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد سے نی کے اندر وہ لیگمنٹ ڈالا ہے. اگر وہ لیگمنٹ کی ویلیو نہ ہوتی تو وہاں ہوتا نہیں. تو ایک چیز تو آپ کو یہ سمجھنی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کسی مقصد سے اس لیگمنٹ کو ڈالا ہے. سیکنڈ یہ کہ آپ خود نوٹ کریں کہ جو آپ کی فٹنس پہلے تھی کہ جمپ مار کے گرتے تھے اب وہ کر نہیں پا رہے, تو اس کا مطلب دیر از ڈیفینیٹلی سم تھنگ رانگ. اب آپ اس ڈیمیج نی پہ کھیلتے رہیں گے تو آپ کا رسک آف آرتھرائٹس, چکنی ہڈی کا گھس جانا, جوڑ کا خراب ہونا بڑھتا جائے گا. اب 2 راستے ہیں, اپنا وہ سٹائل آف چینج کر لو, کرکٹ کے بجائے سوئمنگ کر لیں, سائیکلنگ کر لیں, باڈی بلڈنگ کر لیں, یا اپنا علاج کرائیں. اور اگر آپ علاج نہیں کروا سکتے تو کم از کم غلط علاج نہ کرائیں. اس کی وجہ کہ ہمارے یہاں بڑا کامن کلچر ہے کہ امی, ابو, تایا, چاچا نے کسی نے کہا کہ یار وہ بہت اچھا حکیم ہے اس کے پاس چلے جائیں, وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے. جب تک آپ کو کانفیڈنس نہ ہو کہ جس بندے کو میں اپنے جسم کا حصہ دے رہا ہوں وہ اتنا قابل ہے کہ وہ اس کے ریزلٹس انٹرنیشنل لیول کے, آپ کو کبھی سرجری نہیں کرانی چاہیے. اور یہی میرا ہمیشہ پیشنٹ کو اچھا, آپ جو ہے وہ یورپین آرتھوپیڈک ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی نومینیٹ کیے گئے ہیں فیلوشپ پروگرام کے لیے پاکستان میں. ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, ہماری ریسرچز کہاں پر ہیں آرتھوپیڈک کے شعبے میں؟ کیا ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کو میٹ کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کے اندر پاکستان آرتھوپیڈک جو ہماری ایسوسی ایشن ہے وہ کافی سالوں سے کام کر رہی ہے, محنت کر رہی ہے. لیکن آپ ایک سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر آرتھوپیڈکس کو اتنا زیادہ پروموٹ نہیں کیا گیا تھا. پچھلے 10-15 سال کے اندر ہم لوگوں نے کافی بہتر پک کیا ہے. میں جب پاکستان آیا تھا سپورٹ سرجری بہت کم لوگ کر رہے تھے. آہستہ آہستہ میرے جیسے میرے اور کولیگز آئے, انہوں نے آ کے سپورٹ سرجری کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی. اب آہستہ آہستہ ہم پک کر رہے ہیں, لیکن وی اسٹل کوائٹ وے بیہائنڈ. اس کے پیچھے ملٹیپل ریزن ہے. گورنمنٹ کی ذریعہ سپورٹ نہیں ہے. ایجوکیشنل سسٹم کے اندر جب تک آپ کے پاس اچھی کوالٹی کے انفراسٹرکچر نہیں ہوگا آپ کام نہیں کر سکتے. یہ جو ہم آرتھوپیڈکس کرتے ہیں دیر از اے ویری ایکسپینسو پروسیجر. اس کے اندر جو امپلانٹس یوز ہوتے ہیں,
جو کمپنیز سامان لے کر آتی ہیں دے آر ویری ایکسپینسو. تو ظاہر بات ہے ایک انفراسٹرکچر نہیں ہے, ایک ایجوکیشنل پروگرام کے اوپر اب فوکس کیا جا رہا ہے. اب جس طرح میں نے فیلوشپ پروگرام سٹارٹ کیا, اس طرح میرے اور کولیگس کر رہے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے 10-12 سال کے اندر پاکستان سٹینڈ کرے گا, لیکن وی اسٹل ہیو ٹو لاٹ ٹو لرن اینڈ کیچ اپ. ہم اللہ کا شکر ہے وی کین پراؤڈلی سے کہ ہم پاکستان سے ہی ہم نے دنیا کے ٹاپ انٹرنیشنل جرنل میں پبلیکیشنز کی ہیں. اس سال دنیا کا امریکن ون آف دا ٹاپ جرنل ہے جس کے اندر اس مہینے میرا پیپر ایک اور پبلش ہونے والا ہے. تو ایسی بات نہیں کہ ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کمی ہے, ہمارے لڑکے ہمارے سرجن اتنی ٹیلنٹڈ ہیں, صرف ان کو ایک ریسورسز چاہیے, ایک سسٹم کے اندر آنا ہے اور ایک اچھی کوالٹی کی ٹریننگ کرنی ہے. اب انگلینڈ جیسی کنٹری کے اندر لنڈن میں جو سرجن بیٹھا ہوا ہے یا جو اسکاٹ لینڈ میں بیٹھا ہے اس کا ٹریننگ پروگرام بالکل ایک جیسا ہے, تو وہ دونوں اینڈ میں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. ہاں کچھ ذرا زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں, کچھ ذرا کم مشہور. انفراسٹرکچر بڑا امپورٹنٹ ہے اور ایگزیکٹلی, اور ریسورسز اگین ہمیں لیک کرتے ہیں. اچھا اگر ہم تھوڑا سا اگر پیدائشی جو ایک ڈیفارمیٹیز ہیں ان کی جانب بڑھیں تو بہت سے بچوں میں جو ہے وہ کمر کی ٹیڑھا پن ہو گیا, اسی طرح سے ہڈیوں کا ٹیڑھا پن جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. از اٹ ٹریٹیبل؟ بالکل ٹریٹیبل ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ نے روٹ کاز دیکھنا ہے. بچوں کے اندر ہڈیاں ٹیڑھی اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ یا تو ان کے اندر ریکٹس ہے جس کو ایک بیماری کہتے ہیں جس کے اندر نیچرلی طور پہ بون ڈیفارم ہو جاتی ہے, یا ان بچوں کی ڈیولپمنٹ صحیح نہیں ہو رہی. اب ذریعہ بات ہے میں پیڈیاٹرک سرجن نہیں ہوں, اسی لیے سپر اسپیشلائزیشن ایجاد کی گئی 50 سال پہلے کہ جو سپر اسپیشلسٹ ہے اس کا کام ہے یہ کرنا. لیکن آج کے دور میں مجھے اتنا پتہ ہے کہ ینگسٹرز کے اندر جو ڈیفارمٹی ہے اس کی کمپلیٹ ٹریٹمنٹ موجود ہے ڈیولپ کنٹریز کے اندر, ڈیولپنگ کنٹریز میں. ایسا ہی ہے اور اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین. یقیناً جو جب ایک روٹ کاز پتہ چل جاتا ہے انجری کا تو اس کا ٹریٹمنٹ پاسبل ہے, اور اسپیشلی جب آپ کے پاس ایکسپرٹس موجود ہوں. تو یہی میسج بھی دینا چاہوں گی کہ جب آپ کو کوئی اس طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑے تو پہلے ایکسپرٹ ڈھونڈنے کی کوشش کریں, پھر ٹریٹمنٹ کی جانب جائیں. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. گڈ مارننگ لاہور میں آج ہم گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آرتھوپیڈک جو سرجری ہے اور انجریز ہیں ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے, ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, اور ایک آرتھوپیڈک جو سرجن ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عمر, اور ہم گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آرتھو جو ایک پیڈیاٹرک سرجری کا سسٹم ہے اس کو ہم انڈرسٹینڈ کیسے کریں گے. اور جس طرح سے ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے کہ اگر انجری ہو جاتی ہے تو پھر اس کا علاج کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو سرجن ڈھونڈنا ایک بڑا جو ہے وہ ایک چیلنج ہوتا ہے. کیا کہیں گے, کیا چیزیں ہمیں مائنڈ میں رکھنی چاہیے, کس کو کنسلٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ہر کوئی آپ کو تو اپروچ نہیں کر سکتا, آپ کبھی نیشنل انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کرائٹیریا کیا رکھنا چاہیے ہمیں, سیٹ پیٹرنز کیا؟ سوشل میڈیا اور گوگل اتنا زیادہ دنیا میں اس نے نالج ٹرانسفر کر دی ہے. جس طرح ہم وائز مین ہیں جس کو ہومو سیپینس کہتے ہیں, ہومو سیپینس کا مطلب ہے وائز مین. ہم لوگ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ ہم راستے ڈھونڈ لیتے ہیں, یہی انسان کی خوبصورتی ہے کمپیئرنگ ٹو اینیملس. تو اب دنیا بھر کے اندر ہر آدمی کے پاس موبائل فون ہے, ہر کوئی انٹرنیٹ پہ جائے, گوگل میں ڈالے اور سمپل ڈال دے نی انجری, شاید 1000 ویڈیوز آ جائیں گے یوٹیوب پہ اور آرٹیکلز لکھے ہوئے آ جائیں گے. سب سے پہلے تو آپ خود نالج تلاش کریں کہ میری پرابلم جو ہے وہ کتنی کامن ہے. ایک تو یہ فیکٹر ہو گیا. پھر سیکنڈ یہ کہ میں پیشنٹس کو ہمیشہ اس بات پر بڑا لمبا ڈسکشن کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ جب کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو آپ کتنی ریسرچ کرتے ہیں. کپڑے لینے جاتے ہیں تو کتنے برانڈس کے پاس جاتے ہیں, گاڑی لینے جاتے ہیں تو 10,000 قسم کی آپ ریسرچ کرتے ہیں کہ یہ اچھی گاڑی ہے, یہ بری گاڑی ہے. اسی طرح جب آپ نے اپنے جسم کا کوئی حصہ کسی سے علاج کرانا ہے تو آپ بے شک اوپینین لے لیں, لیکن وہ فیصلہ کرنے سے پہلے کہ کیا یہ مجھ پہ آپریٹ کرے گا, آپ 10 دفعہ اس کی ریسرچ کریں. اب بہت زیادہ ایزی ہے کسی بھی سرجن یا فزیشین کے بارے میں ایویلیویٹ کرنا, اس کو کہتے ہیں پیشنٹ فیڈ بیک. تو اگر پیشنٹ کا فیڈ بیک اچھا ہے, جو پیشنٹ سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی. پیشنٹ نے کہا کہ ہاں میں 50-60 پیشنٹس کے ریویو ہیں اس کے لکھے ہوئے اس کے بارے میں, جس طرح UK کی کنٹری کے اندر ہوتا ہے کہ ہی از اے گڈ ڈاکٹر, ہی از ہمبل ڈاکٹر, یہ اپنے پیشنٹ سے اچھے ٹریٹ کرتا ہے. تو یہ 2-3 فیکٹرز ہیں جس کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سرجن, اور اس کی کوالیفیکیشن کہ اس نے کیا کوالیفیکیشن حاصل کی ہے, کیا وہ سمپل MBBS ڈاکٹر ہے یا اس کے پاس سپر اسپیشلائزیشن کی ڈگری باہر ملک سے ہے یا یہاں ملک سے ہے. تو اس بیسس پہ آپ کسی بھی سرجن کے بارے میں ایویلیویٹ کر سکتے ہیں. اب آ جائیں کہ ٹریٹمنٹ کرے گے کیا. اب اگر ایک ینگ لڑکے کی نی میں انجری ہوئی ہے, سب سے پہلے اس کو جا کے اپنے آپ کو ذریعہ بات ہے ایک اچھے اسپیشلسٹ کو دکھانا ہے. میرے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں سب سے پہلے میں ان کو فزیکل ایگزامینیشن کرتا ہوں, ان کے گھٹنے کا معائنہ کر کے دیکھتا ہوں کہ پرابلم آ کہاں سے رہی ہے. پھر میں وہ کنسلٹیشن کرنے کے بعد ان کے اسکین کراتا ہوں. سب سے کامن اسکین MRI ہوتا ہے. MRI میں ہر چیز نظر آ جاتی ہے. جیسے ہی MRI کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے لیگمنٹس میں ڈیمیج ہے, منسکس میں ڈیمیج ہے, پھر میں پیشنٹ کو ایکسپلین کرتا ہوں تصویر بنا کے اور MRI پہ کہ دیکھو یہ آپ کی نی میں انجری ہے.
آپ کو بڑا ایکسائٹیڈ ہوں گی سن کے کہ پچھلے 4-5 سال میں سوشل میڈیا کے ذریعے اتنا زیادہ یہ نالج اسپریڈ ہو گئی ہے کہ اب تو وہاڑی سے میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں جنہوں نے زندگی میں نہیں دیکھی تھی اور آ کے میرے سے میڈیکل ٹرمینالوجی میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے وہ لیگمنٹ ریکنسٹرکشن کیا تھا اوپر والے حصے پہ جو آپ لگاتے ہیں نا اینڈو بٹن, مجھے وہ چاہیے, وچ واز اے ویری ریوارڈنگ تھنگ فار می کہ مائی پرپز آف کمنگ ٹو پاکستان تھا کہ میں ٹرانسفر آف نالج کروں, نہ صرف اپنے فیلوز میں, جو اللہ کا شکر ہے میں 5 سے 6 فیلوز اب تک پروڈیوس کر چکا ہوں جو مختلف شہروں میں جا کے ایز این اسسٹنٹ پروفیسر لوکل سروس دے رہے ہیں, وہی جو میں کام کرتا ہوں, بلکہ پیشنٹس میں بھی یہ میں نے نالج ٹرانسفر کی جس سے پیشنٹس کے اندر اونرشپ آ گئی. اونرشپ کا مطلب ہے کہ اب پیشنٹ کانفیڈنٹ ہے کہ یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ٹریٹمنٹ ہے, میں نے بھی ایسا کروانا ہے. بالکل, انہیں پتہ ہے کہ آپ نے کروانا کیا, ایٹ لیسٹ یہ چیز پتہ ہونی چاہیے. ایبسلیوٹلی. اچھا, اگر ہم ٹریٹمنٹ کی, جیسے آپ نے کہا کہ یہ اسپورٹس انجری کی بات ہے, اکثر جو ہے وہ جو روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس میں آپ کا نی جو ہے وہ فریکچر ہو جاتا ہے یا پھر آپ کی ایلبو جو ہے فریکچر ہوتی ہے, موسٹ کامن جو آتی ہے, وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایمرجنسی میں سم ٹائم بغیر کوئی ایکس رے کیے فوری آپریٹ کی طرف جاتے ہیں. از اٹ اوکے؟ دیکھیں, اگر لائف تھریٹننگ انجری ہے ایک ایکسپیرینس سرجن دیکھ کے بتا سکتا ہے, لیکن آئیڈیلی آپ کی بات میں بالکل یہ وزن ہے کہ اگر کوئی بندہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کے ساتھ آیا تو جو فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ ہے اس کو کہتے ہیں ATLS, ایڈوانس ٹراما لائف سپورٹ, جو پوری دنیا میں ایک ریکگنائزڈ آرگنائزیشن ہے. اس کا مطلب ہے کہ ABC, ایئر وے, بریدنگ, سرکولیشن, سانس کھلی ہوئی ہے کہ نہیں, بریدنگ سانس لے رہا ہے کہ نہیں, اور سرکولیشن کے خون کی روانگی. تو پہلا فرسٹ ایڈ آپ نے وہیں دینا ہے. پھر آپ پیشنٹ کو لے کر آتے ہیں ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں, اور آپ نے ان کی بیسک ایگزامینیشن کر کے IV لائن لگا کے ان کے ایکس رے کروانے ہیں تاکہ دیکھیں ہڈی ٹوٹی کیسے ہے. میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ کبھی بھی سرجری نہیں کرانی چاہیے بغیر انویسٹیگیشن کیے, اور اسی دن بھی ضروری نہیں ہوتی سرجری. نہیں, اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ دیر آپ ڈیلے کریں گے ہڈی ٹوٹے کو اتنا زیادہ رسک فیکٹر ہوگا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہڈی کے بیچ میں خون کی روانگی اور چربی رکھی ہوتی ہے. اگر آپ کی ہڈی ٹوٹے گی تو وہ چربی کا فیٹ اگر خون کے نس کے اندر چلا گیا, خون کی ویسل میں چلا گیا, تو آپ کے ہارٹ کے اندر جا سکتا ہے. تو اس لیے ایمرجنسی سرجری کرنا ضروری ہے تاکہ پیشنٹ پین فری ہو جائے, جلدی موبلائز کرے, واک کرے اور جلدی ریکور کرے. اچھا, اب یہ تو ہم نے ہو گیا کہ جب ایک ٹراما فیس کرتے ہیں, کوئی انجری ہو جاتی ہے, اس کے بعد آپ نے سرجری کرنی ہے. پوسٹ سرجری جو ہے وہ بھی ایک ٹریٹمنٹ ہے, اس دوران بھی پیشنٹ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے, اس پہ بات کیجیے. اب دنیا کے اندر نئے ٹرمینالوجی سٹارٹ ہو گئی ہیں اور ایڈوانسز شروع ہو گئی ہیں. ایک ٹرمینالوجی اس کو کہتے ہیں فاسٹ ٹریک, دنیا کی ون آف دا ٹاپ لیڈنگ آرگنائزیشن اس کو کہتے ہیں ایسکا, اس کا ایک سب گروپ ہے اس کو ایکا کہتے ہیں, یورپین نی ایسوسیشن. آئی ایم ون آف دا ایگزیکٹو ممبر. کل ہی ہماری رات میٹنگ ہو رہی تھی اور اس کے اوپر ایک انہوں نے ٹرمینالوجی نکالی ہے, اس کو کہتے ہیں فاسٹ ٹریک. فاسٹ ٹریک کا مطلب ہے جس طرح ہم بزنس کلاس میں جا رہے ہوتے ہیں تو فاسٹ ٹریک کی لین لے کے اندر چلے جاتے ہیں. اب اس کا مقصد کیا تھا کہ پاکستان کے اندر جب میں کسی پیشنٹس کی نی ریپلیسمنٹ کرتا ہوں یا جوڑ پہ کور لگاتا ہوں تو ہمارے یہاں کلچر ہے 5-6 دن پیشنٹ لیٹا رہتا ہے ہاسپٹل میں, فزیو ہو رہی ہوتی ہے, پیشنٹ ول گو ہوم ان 2 hours. اور یہی سسٹم اللہ کا شکر ہے پچھلے 1.5-2 سال میں ہم نے اپنے سسٹم میں انٹروڈیوس کرا دیا. میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں جن کی میں نی کی سرجری کرتا ہوں, لیگمنٹ ریکنسٹرکشن کرنے کے 3 گھنٹے کے بعد وہ پیشنٹ واک کر کے گھر چلا جاتا ہے. گریٹ, دس از ویری انٹرسٹنگ. لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں سمجھانے کی بھی کوشش کریں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک کی سرجری ہوئی ہے, اس کے بھی جو ہے وہ ابھی اگر جو اس کی انجریز ہیں وہ ریکور نہیں ہوئی, تو یہ پاسبل کیسے کہ 3 گھنٹے میں آپ گھر جا سکتے ہیں. اب اس کے پیچھے 3 حصوں میں ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے. ایک پیشنٹ نالج جس کو کہتے ہیں پری آپریٹو, کہ سرجری سے پہلے پیشنٹ کو نالج دینا کہ دیکھو یہ سرجری ہو رہی ہے, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تمہیں میڈیسن ملیں گی اس سرجری کے اندر. پھر انٹرا آپریٹو, سرجری کے دوران میں بغیر گھٹنا کھولے سرجری کرتا ہوں, جو پاکستان میں بڑا کامن کلچر ہے کہ پورا گھٹنا کھول کے لوہے کے اسکرو لگاتے ہیں لیگمنٹ میں. یہ ساری سرجری 2 سوراخ اور اتنے سے کٹ سے کر دیتا ہوں. تو ظاہر بات ہے ایک انسان کا پورے جسم پہ کٹ لگا ہوا ہے اور ایک انسان کے جسم میں 3 سوراخ ہیں, کس میں زیادہ درد ہوگا؟ یہ ہو گیا نمبر 2. سرجری کے دوران اس ٹائپ کا لوکل اینستھیزیا دینا اور پین ریلیف دینا کہ پیشنٹ کو درد نہ ہو, یہ تیسرا فیکٹر. سرجری بہت جلدی کرنا, یہ نہیں کہ 4 گھنٹے سرجری چل رہی ہے, میں ایک سرجری 20 سے 25 منٹس میں ختم کر دیتا ہوں. جتنی جلدی اسے کلوز کر دیں, جتنی جلدی کم کریں گے اتنا کم درد ہوگا. اور فائنلی پوسٹ آپ کے اندر ریہیب. تو میری ٹیم اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے ہمارے ساتھ کام کر کے, ہم نے ان کی اتنی اچھی ٹریننگ کی ہے کہ سرجری کے بعد ودن 20 منٹس پیشنٹ کی نی کے اوپر ایک اسپیشل مشین لگتی ہے جس کے ذریعے برف کی ٹکور اس کے گھٹنے میں جاری ہوتی ہے, سویلنگ کم ہوتی ہے, وہ نیچے جاتا ہے. ڈپارٹمنٹ میں فزیو میں ریگولر فزیو چل رہی تھی اور ساتھ میں ہم منہ کے ذریعے اس کو پین کلرز دیتے ہیں. پیشنٹ کھڑا ہوتا ہے, واک کرتا ہے, کانفیڈنس بلڈ اپ ہو جاتا ہے کہ جو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ سرجری جلدی ہوگی وہ ہو گئی. اچھا, اس کا بڑا لنک جو ہے وہ آپ کے دماغ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جب آپ مینٹلی سیٹسفائڈ ہو جاتے ہیں, ریکور ہونا چاہتے ہیں اور ڈاکٹر کا آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ ایسا ہوتا ہے تو یقیناً جو ہے وہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے.
वेलकम बैक जी। गुड मॉर्निंग लाहौर में हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर उमर बट से, जो कि ब्रिटिश पाकिस्तानी ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, और एजाज़ है पाकिस्तान का कि यूरोपियन जो ऑर्थोपेडिक सर्जन की एसोसिएशन है उनके जानिब से नॉमिनेट किया गया है, ना सिर्फ जो पाकिस्तानी सर्जन्स की ट्रेनिंग के लिए बल्कि उनके साथ ही साथ जो फ़ॉरेन ट्रेनर्स हैं और फ़ॉरेन सर्जन्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग यहाँ पाकिस्तान में ये करते हैं अपने फेलोशिप प्रोग्राम के ज़रिए। तो हम बिल्कुल इनको एक तो अप्रिशिएट भी करते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं कि यकीनन पाकिस्तान के लिए आप जैसे जो पेट्रियाटिक पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, वो यकीनन बहुत अहमियत के भी हामिल हैं, और हम लोग प्राउड भी फील करते हैं कि आप लोग एटलीस्ट मौजूद हैं। वरना हम हमेशा शिकायत ही करते नज़र आते हैं कि ब्रेन ड्रेन ही है जी, यहाँ से ट्रेन होते हैं लोग और हमारी जो है वो एक टैलेंट होता है बाहर चला जाता है, लेकिन आपने बाहर से सीखा फिर यहाँ आके अप्लाई करें तो इट्स वेरी गुड। अगर हम बैक टू डिस्कशन आएँ और थोड़ा सा, क्योंकि हम पोस्ट सर्जरी की बात कर रहे थे और आपने कहा कि पोस्ट सर्जरी में हम कोशिश करते हैं कि फ़ौरन जो है वो पेशेंट को रिलीफ दिया जाए, वो घर जा सकता है, और उसके लिए आपने टेक्नोलॉजीज़ की भी बात की। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि उस पर भी थोड़ी बात करें कि आपने जॉइंट जो रिप्लेसमेंट की बात की थी और आपने कहा कि हमें पूरा जो है वो कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने कहा था कि हम हाफ नी जो जॉइंट सर्जरी है वो भी कर दें, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट की जानिब बढ़ते हैं। देखें, अल्लाह ताला ने इंसान की नी जॉइंट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक आपका जो नी कैप होता है उसके पीछे कार्टिलेज, एक अंदर वाला कंपार्टमेंट जो जोड़ का अंदर वाला, और एक जोड़ के बाहर वाला। अगर इसको इंग्लिश में कहूँ तो पैटेला फ्यूमरल जॉइंट जिसको नी कैप, मीडियल कंपार्टमेंट, लैटरल कंपार्टमेंट। पिछले 40-50 साल पहले यूरोपियन कंट्रीज़ ने इस चीज़ को रिकग्नाइज़ कर लिया था कि 30% लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनके जोड़ का सिर्फ एक हिस्से पे कार्टिलेज ख़राब होता है। ठीक है। इसको कहते हैं सिंगल कंपार्टमेंट आर्थराइटिस, जोड़ का एक हिस्से की चिकनी हड्डी का घिस जाना। जी। सिंपल टर्म में समझाना, रिक्शे के 3 टायर हैं, ओके। तीनों टायर न्यू हैं, और 5 साल के बाद उस रिक्शे ड्राइवर ने नोट किया कि उसका एक टायर खराब हो गया। तो लॉजिक क्या कहती है कि क्या तीनों टायरों को बदलेंगे? नहीं, सिर्फ एक को। इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कंट्रीज में उन्होंने कहा पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके जोड़ का सिर्फ एक हिस्सा खराब होता है। ठीक है। 30-35 साल से इस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं किया जा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में ये टेक्नोलॉजी मेरे कन्विंस करने के बाद यहाँ के लोकल कंपनीज़ ने लेकर आई और हम उनको रेगुलर कर रहे हैं। अब उसका बेनिफिट देखें क्या है। अगर आपकी बॉडी के अंदर 70% आपका अपना जोड़ है और सिर्फ 30% हमने रिप्लेस किया, तो आप खुद सोच सकती हैं कि नेचुरल फील ज़्यादा होती है, दर्द कम होता है, रिकवरी फास्ट होती है, और आप उसके साथ भाग दौड़ भी सकते हैं। ठीक है। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट ख़राब है, लेकिन अगर आपका पूरा जोड़ ख़राब हो चुका है फिर तो टोटल नी ज़बरदस्त है। लेकिन अगर आपके जोड़ का सिर्फ एक हिस्सा ख़राब है तो सिर्फ एक हिस्सा ही तब्दील किया जाएगा। जितना आप नेचुरल जो चीज़ है उसको प्रिजर्व कर सकते करें, हैं, वो बेहतरीन है। अच्छा, आप क्योंकि प्रैक्टिस भी कर रहे हैं लाहौर में नेशनल जो डिफेंस हॉस्पिटल है वहाँ पे, तो ये टेक्नोलॉजी वहाँ भी इस्तेमाल हो रही है? जी जी बिल्कुल, ये टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल हो रही है, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल हॉस्पिटल शायद पंजाब का पहला हॉस्पिटल होगा जहाँ हम लोग रोबोटिक सर्जरी भी करेंगे। मेरे कोलीग्स हैं, जिस तरह प्रोफेसर अयाज हैं, वारिस फारूक हैं, दे आर लाइक ब्रदर्स टू मी। उन्होंने अंडर द सुपरविजन और गाइडेंस विद प्रोफेसर शाहिदा ख्वाजा जो हमारी CEO हैं, उनकी विजन को देखते हुए रोबोटिक सर्जरी लेकर आ गए हैं। तो पंजाब का पहला सेंटर नेशनल हॉस्पिटल होगा जहाँ रोबोटिक सर्जरी के ज़रिए पेट की सर्जरी, गायनी सर्जरी होगी। और इंशाल्लाह ताला हम अपना जो हमारा हॉस्पिटल बन रहा है लाहौर में, इंशाल्लाह वी विल बी द लीडिंग सेंटर जिसके अंदर हम लोग रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट्स भी करेंगे, जिसके ऊपर काम चल रहा है। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि रोबोटिक सर्जरी को एक्सप्लेन भी करें कि आपको जो है वो कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंप्यूटराइज तरीके से जो है वो आप सर्जरी कर सकेंगे। हाँ, देखें रोबोट सर्जरी का बेनिफिट क्या है। एक इंसान अपनी नंगी आंखों से कट लगा रहा है और एक रोबोट कट लगा रहा है। मैनेज मैं कर रहा हूँ, हाथ मैंने पकड़ा हुआ रोबोट का, लेकिन कट वो लगा रहा है। अब आप खुद सोच सकते हैं, बिल्कुल वैसे जिस तरह टेस्ला नई गाड़ी आई है वो खुद ड्राइव कर रही है, तो उसकी प्रिसीजन कितनी अच्छी होगी कंपेयरिंग टू मैं जो ड्राइवर हूँ। वो शायद 1 मिलीमीटर भी रोड की इस तरफ नहीं जाएगा। जी। और ये है ब्यूटी रोबोटिक्स की। तो ये है फ्यूचर। इंडिया में शायद 100 रोबोट्स हैं, इंग्लैंड के अंदर भी इसी तरह, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान में अभी तक नहीं आया। उसका बेनिफिट क्या है कि जो कट आप लगाते हैं चिकनी हड्डी को काटने के लिए, उस इम्प्लांट को बिठाने के लिए, उसकी प्रिसीजन 100% एक्यूरेट होती है। मेरी आंख गलती खा सकती है, रोबोट गलती नहीं करेगा। राइट। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाह रही हूँ कि सर्जरी जो है वो हमेशा हल नहीं होती मसले का, तो सर्जरी से ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एजेड है तो उसमें स्टेम सेल की बात की जाती है, सर्जरी के ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या क्या मौजूद हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अच्छा सर्जन वो होता है हु अंडरस्टैंड व्हेन नॉट टू ऑपरेट, कि कब नहीं सर्जरी करनी, और ये हमारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है। अब तो 18 साल हो गए इस काम में मुझे। ठीक है। अब मैं जिस तरह पिक करता हूँ पेशेंट्स को, मुझे आइडिया हो जाता है कि ये पेशेंट सूटेबल है कि नहीं। राइट। तो आपने व्हेन नॉट टू डू सर्जरी इज इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर ऑप्शंस क्या हैं? अगर एक आदमी आपके पास आया 60-70 साल का और वो कहता है डॉक्टर साहब मेरी टांग में दर्द होता है, मेरी नी में आर्थराइटिस है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं अभी भी आधा किलोमीटर चल लेता हूँ, तो मैं उसको कहूँगा सॉरी, आप चूंकि इतना माशाल्लाह चल फिर रहे हैं, मैं सर्जरी की तरफ आपको नहीं लेके जाऊंगा, या आपकी कोई मेडिकल सीरियस प्रॉब्लम है, 4 एंजियोप्लास्टी हुई हुई है, बाईपास हुआ हुआ है, आप इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? तो फिर मैं उनको स्टेम सेल का इंजेक्शन के ऑफर करता हूँ। इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जिस तरह सिंपल टर्म में स्टेम सेल जो है वो PRP है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। अल्लाह ताला ने इंसान के खून के अंदर एक ऐसे सेल्स बनाए हुए हैं जिनको आप जब निकालते हैं मशीन में स्पिन करके, वो जो येलो चीज़ होती है वो आप घुटनों में लगाते हैं, तो उसका बेनिफिट क्या है? वो टिश्यू को रीजनरेट करता है, वो चिकनी हड्डी को दोबारा बनाता है, और प्रोसेस ऑफ आर्थराइटिस, चिकनी हड्डी घिसने का जो प्रोसेस स्टार्ट हो गया उसको स्लो डाउन कर देता है। 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर है, पेशेंट घर चला जाएगा, सस्ता है, आसान है, पेन फ्री है। तो वो मरीज़ जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो मरीज़ जो सूटेबल नहीं है, उनके अंदर स्टेम सेल ट्रीटमेंट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अच्छा, स्टेम सेल ट्रीटमेंट की एज का कोई फैक्टर है कि आप बच्चों में भी कर सकते हो, बड़ों में भी कर सकते हो? बिल्कुल, किसी एज में भी कर सकते हैं, इसलिए कि अगर एक यंग छोटा बच्चा आया मेरे पास 16 साल का और उसकी नी के अंदर मिनिस्कल टेयर हुआ हुआ है और वो इतना स्टेबल है कि उसको सर्जरी की जरूरत नहीं है और वो जल्दी उसमें रिकवर करना चाहते हैं, तो आप स्टेम सेल उसमें भी लगा सकते हैं। ग्रेट हो गया। अच्छा, स्पोर्ट्स इंजरीज की अगर बात करें तो स्पेशली क्योंकि नी में तो आप स्पेशलाइज्ड हैं, एक और शोल्डर की जो है वो एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, और फ्रोजन शोल्डर जैसे मसाइल तो हमारे नौजवानों में बगैर किसी स्पोर्ट्स के भी हो जाते हैं, इसको भी ज़रा थोड़ा सा बताइए। हाँ, देखिए, फ्रोजन शोल्डर का मतलब ये है कि शोल्डर का जो कंधा है उसके ऊपर जो वो लगी होती है झिल्ली, वो झिल्ली टाइट हो जाती है। इस टाइट झिल्ली को कहते हैं फ्रोजन शोल्डर, कि उसका हाथ हिलता नहीं है। बिल्कुल। पहला ऑप्शन फिजियोथेरेपी, सेकंड ऑप्शन एंटी इन्फ्लेमेटरीज जो मेडिसिन है वो आप ले सकते हैं, और थर्ड ऑप्शन है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन के अंदर एक कि आप इंजेक्शन लगा सकते हैं जिसके जरिए वो जो टाइट झिल्लियाँ खुल जाए, और फिजियोथेरेपी, और दूसरा आर्थ्रोस्कोपिक कैप्सुलर रिलीज के लेजर सर्जरी से अंदर जाके उस झिल्ली को ओपन कर दिया जाए। ये है बहुत कॉमन फ्रोजन शोल्डर प्रॉब्लम। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर है कंधे का निकल जाना, जिसको कहते हैं शोल्डर डिसलोकेशन। ठीक है। आप इंटरेस्टिंगली कल 2 दिन में मैंने शायद 4 लड़कों की ये सर्जरी की है। ओके, इसके लिए सर्जरी 20 मिनट्स में सर्जरी होती है, शोल्डर स्टेबलाइजेशन के वो जो टिश्यू है उसको रिपेयर किया जाता है, पेशेंट वॉक करके घर चला जाता है और उसका कंधा नहीं निकलता। ग्रेट हो गया। अच्छा, एक और जो बच्चों में मैं चाह रही हूँ कि इसको एक्सप्लेन करें, जो हंसली की हड्डी की जिसको कहते हैं कि वो छोटी जो सबसे आपकी नरम बोन होती है सीने में, बाकायदा जो है वो गर्दन के बिल्कुल नीचे जो बोन होती है वो स्किप हिल जाती है, और अक्सर बच्चों में कहते हैं कि ये टूट ही जाती है बचपन में और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो है फिर आगे फ्यूचर में आपके फ्रोजन शोल्डर का कॉज भी बनती है। ये भी किसी डॉक्टर ने बताया। अगर आप क्लेविकल की बात कर रहे हैं कि जो आपके कॉलर बोन, जिसको कॉलर बोन कहते हैं, अगर इस हड्डी की बात करें तो आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि छोटे बच्चों में गिरते हुए, स्पोर्ट्स खेलते हुए, खासतौर पे जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं जिनकी उम्र 12 साल है, 8 साल है, 10 साल है, अगर उनका क्लेविकल जो कि ये वाली हड्डी आपके सीने को अटैच करती है शोल्डर से टूटी हुई है, 90% हील हो जाएगी। अगर अनलेस वो इस तरह डिस्प्लेस नहीं हुई, पूरी टेढ़ी नहीं हुई। अगर हल्का सा टूटी हुई है, थोड़ी बहुत डिस्प्लेसमेंट है, अगर आप उनको सिर्फ स्लिंग में रखेंगे बहुत जल्दी हील हो जाती है। उसकी वजह क्या है कि बच्चों के अंदर हड्डी की खून की रवानगी पीक पर होती है, तो वो जल्दी हील होती है। कुछ ये लोग भी, एक ये भी अभाम पाया जाता है कि बच्चों में अगर कोई हड्डी टूट जाती है तो वो खुद ब खुद जुड़ जाएगी, क्योंकि बच्चों की हड्डियां तो ग्रो कर रही होती हैं। तो अगर छोटे बच्चों में, जैसे अगर 10 से अंडर एज के बच्चों में, क्योंकि खेलते हैं बच्चे इतने भी, कोई इस तरह से डिफॉर्मेशन हो जाती है तो क्या करना चाहिए? देखिए, ये सब डिपेंड करता है डिफॉर्मिटी पे। हड्डी तो हर एक की जुड़ सकती है, मेरी भी हड्डी टूटे या एक एडल्ट की भी टूटे, वो जुड़ जाएगी। इंपॉर्टेंट है कि एनाटॉमिकली जुड़े, उसी पोजीशन में जुड़े जिस तरह अल्लाह ताला ने उसको पहले बनाया था। और यहाँ डिबेट शुरू हो जाएगी। अगर तो हड्डी टूट के बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन पे है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो हड्डी टूट के टेढ़ी पड़ी हुई है तो वो बेशक बच्चा है या बेशक बड़ा है, उसको सीधे करना जरूरी है। वरना सारी उसको अपनी जगह पे लेके, अपनी जगह पर बिठाना इज इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं एनाटॉमिकल रिडक्शन। बिल्कुल उसी पोजीशन में उसको दोबारा लाया जाए प्लास्टर में या सर्जरी करके, जिस तरह अल्लाह ताला ने उसको पहले दी थी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बात करना चाहूँगी कि एक तो सर्जरी भी हम कर लेते हैं, उसकी डिफॉर्मेशन भी होती है, उसको भी लोकेट कर लिया जाता है। मिनरल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए, उसके लिए आपकी फूड कैसी होनी चाहिए बचपन से लेके, और दूसरा विटामिन डी की इंपॉर्टेंस पे बात कीजिए। विटामिन डी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, शायद 70 to 80% पेशेंट जो मेरे पास आएंगे, जो आज सुन भी रहे हैं, वो बताएंगे कि वो सुबह उठते हैं वो कमज़ोर फील करते हैं, उनके पैरों में जलन होती है, उनको ऐसा लगता है मैं थका हुआ हूँ, रात नींद नहीं आ रही। उनको लाजमी चाहिए अपना विटामिन डी का टेस्ट करवाएं, और विटामिन डी सप्लीमेंट्स लें। आज के दौर के अंदर
آپ لکوڈ کی صورت میں پی بھی سکتے ہیں, آپ آئی ایم انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں, ساتھ میں صبح سویرے اٹھ کے آپ 10-15 منٹ دھوپ لے سکتے ہیں, اس سے بھی وائٹامن ڈی ہے. ہمارے ملک کے اندر ڈائٹری ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہے, ہم لوگ ڈائٹ اچھی نہیں کھاتے, ہم لوگ خوراک کے اندر ان چیزوں کو یوز نہیں کرتے جس میں وائٹامن ڈی ہے. تو ذرا بات یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں, لیکن اگر آپ ایک اچھی ہیلدی فروٹس کھا رہے ہیں, روزانہ وائٹامن سی کی ٹیبلٹ لیتے ہیں, تھوڑا سا دھوپ لیتے ہیں, اور اگر آپ کو یہ سمٹمز ہیں تو روزانہ اپنے آپ کو سفر کرانے سے تھوڑے سے پیسوں کا وائٹامن ڈی ٹیسٹ ہوتا ہے, وائٹامن ڈی ٹیسٹ کروا. ٹھیک ہے, وائٹامن ڈی ٹیسٹ کر کے آپ جو وہ سپلیمنٹس لینا شروع کر دیں, اس کا کوئی نیگیٹو نہیں, اس کا نیگیٹو امپیکٹ بالکل ہوگا. اگر آپ اوور ڈوز وائٹامن ڈی ہو گئے تو وہ آپ کے ہارٹ پہ افیکٹ کر سکتا ہے, آپ کی کڈنی پہ افیکٹ کر سکتا ہے. تو بہتر ہے کہ جب آپ نے وائٹامن ڈی سپلیمنٹ لیا اس کے 1 مہینے بعد ری ٹیسٹ کروائیں, اگر آپ کا نارمل آ گیا اسٹاپ کر دیں. ٹھیک ہے. کووڈ کے دوران جو ہے وہ کچھ بہت سی میڈیکیشن دینے والی کمپنیز نے وائٹامن ڈی جو ہے وہ ایک دفعہ اسپریڈ کرنا شروع کیا تھا, اور ایون یو کے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے سب کو جو وہ ایک مرتبہ ڈوز دے دی تھی. تو وہ جو وائٹامن ڈی کی ڈوز, اور پھر یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایک چیز لگ رہا ہو کہ یہ کووڈ سے بچائے گی, تو اس کا ایکسٹرا استعمال کیا جاتا تھا. اس طرح کے کوئی کیسز آپ کے ایکسپیرینس سے گزرے ہوں؟ ظاہری بات ہے, ہمارے یہاں ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر اس طرح کے ریفارمز اور اس طرح کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. یو کے اندر ایک آرگنائزیشن اس کو کہتے ہیں جنرل میڈیکل کاؤنسل, وہ آپ کا ریویلیڈیشن چیک کرتی ہے کہ کیا یہ ڈاکٹر ہر سال اس لیول پہ ہے جس طرح باقی ڈاکٹر ہیں. اور سیکنڈ ہے نائس گائیڈ لائنز, جس کو کہتے ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کلینکل ایکسیلنس. وہ ہر میڈیسن دینے سے پہلے چیک کرتی ہے کہ کیا یہ سیف ہے اس پاپولیشن میں اتارنے کے لیے. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, تو یہاں لوگ سیلف میڈیکیشن بہت کرتے ہیں. مطلب میرا دل چاہ رہا ہے میں فارمیسی کے پاس جاؤں گا اور بولوں گا مجھے دوائی دے دو, وہ دے دے گا. میری امی کہیں گی میں نے اس دن کھائی تھی ایک اینٹی بایوٹک, بیٹا تو یہ کھا لے تو ٹھیک ہو جائے گا. تو چونکہ ہمارے یہاں سیلف ٹریٹمنٹ بہت زیادہ ہے, اس لیے یہ بہت جلدی اسپریڈ ہو جاتا ہے نالج. کسی ایک بندے کے پاس نالج آئی کہ کووڈ کے دوران یہ اسٹیرائڈ کھانا ضروری ہے, ساری دنیا کو کھلا دے گا دیکھے بغیر کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. تو یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ہے. ایک دیسی طریقہ علاج جو ہے وہ کافی سچویشن کو خراب بھی کر دیتا ہے. آپ کا ایز اے آرتھوپیڈک سرجن پاکستان میں کیونکہ اب کافی ایکسپیرینس بھی ہو چکا ہے, تو پرابلمس کیا ہیں آرتھوپیڈک سرجنس کے لیے, اسپیشلی جیسے ہم نے انفراسٹرکچر کی اگر بات کی تھی, اور اسی طرح سے اگر میڈیسن کی بات کریں کہ ہمیں تو اچھی پیور میڈیسن بھی نہیں مل پاتی, تو ان کے ذرا مسائل پر بھی بات دیکھیں. ینگ سرجنس کے سب سے بڑے مسائل فائنینشیل ہیں. اگر آپ ایک ینگ فیلو کو ٹریننگ پروگرام کے اندر اچھی سیلری نہیں دیں گے, اگر آپ اس ینگ فیلو کو ہاتھ پکڑ کے اپرچونٹی دیں گے, میرے فیلوز میں ان کو ہاتھ پکڑ کے سکھاتا ہوں جس طرح مجھے سکھایا گیا تھا. تو میرے ٹیچرز میرے ہاتھ پکڑتے تھے اور مشین پہ رکھ کے کہتے تھے اس طرح کرنا ہے. جب آپ اپنے فیلوز کو اسکل ٹرانسفر کرنے کے لیے اتنے بہادر ہوں گے, مائی ڈیڈ یوز ٹو سے اے بریو مین ول آلویز ہیو اے بریو فرینڈس. بہادر آدمی کے ہمیشہ بہادر دوست ہوں گے, وہ ڈرے گا نہیں. تو یہ تو ایک ایسی امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے, جو میں نے ٹرانسفر کرنی ہے نیکسٹ جنریشن پہ. اس لیے کہ میں نے ساری زندگی سرجن تو رہنا نہیں ہے, اگلے 10-12 سال کا کیریئر ہے پھر میں ختم, لیکن ایٹ لیسٹ اگر میں یہ اسکل ٹرانسفر کر دوں گا نیکسٹ جنریشن میں تو وہ آگے اسپریڈ کریں گے. تو اسکل ٹرانسفر کرنے کے لیے نمبر 1 ریسورسز, کہ آپ کے پاس ریسورس ہونی چاہیے. نمبر 2 فائنینشیل بیک اپ, کہ گورنمنٹ اتنے پیسے دے کہ ہم اس فیلو کو جب بیچارہ اپنی نوکری چھوڑ کے بچوں کو میرے پاس ٹریننگ کرنے آئے تو اس کو اتنی سیلری ملے کہ وہ انجوائے کر سکے. جی اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ کیونکہ آپ نے ٹریننگ پروسیس کی بات کی, اور ہمارے ہاں جو ایک سرجری کی اسپیشلائزیشن ہے, کیا وہاں پہ پریکٹیکل نالج اس حد تک دیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس پریکٹیکل کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ چیزیں موجود ہیں, کیونکہ ہم ہاؤس جاب تو کروا رہے ہوتے ہیں. نہیں, ہمارے پاس پریکٹیکل کا تو بہت بڑا والیوم ہے جو شاید انگلینڈ میں بھی نہیں ہو, لیکن اٹس ناٹ امپورٹنٹ ٹو ڈو پریکٹیکل, اٹس اباؤٹ ٹو ڈو دا سیف پریکٹس. سیف پریکٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے ینگ جنریشن سرجن کو سیف ڈاکٹرز بنانا ہے. سیفٹی اسی صورت میں آئے گی جب سسٹم کے اندر وہ چیک اینڈ بیلنس ہوں گے. جب چھوٹا نرس بھی کھڑے ہو کے کہہ دے سرجن کو کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں. اب انگلینڈ جیسی کنٹری میں اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو میری نرس کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ کھڑی ہو کے کہتی ہے sorry sir, you are doing something wrong, I am not accepting it. Because human error ہے, moral authority اتنی زیادہ human error ہو سکتا ہے, اور وہ کسی سرجن سے بھی ہو سکتا ہے, کسی نرس سے بھی ہو سکتا ہے, اور دوسرا بندہ اگر موجود ہے تو وہ ایک ڈفرینٹ برین اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ آپ کو گائیڈ کر سکے. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ ہم اگر سرجنس کی جو اپنی اسپیشلائزیشن کی طرف جو جا رہے ہوتے ہیں ان کو اگر ایک ٹو ڈو لسٹ دے دیں, یا پھر وہ یہ اپنی ایک ایجنڈا بنا لیں کہ آپ نے یہ چیزیں جو ہے وہ اپنے ٹائم کے ساتھ ساتھ کرنی ہے, تو کیا سجیسٹ کریں گے؟ یہ تو ایک روٹین چیز ہے. دیکھیں, یہ تو میں ویسے ہی کرتا ہوں, اس کو کہتے ہیں ٹریننگ پروگرام سلیبس, جس کے اندر میرے فیلو کو پتا ہے کہ پہلے 3 مہینے اس نے آبزروشپ کرنی ہے, دیکھنا ہے. سیکنڈ 3 مہینے اس نے پارشل سرجری کرنی ہے, اور آخری 6 مہینے اس نے اپنے آپ کو پروگریس کرنا ہے انڈیپینڈنٹ سرجن کے لیے. اور یہ ایک ٹریننگ پروگرام کا حصہ ہے جس کو کہتے ہیں سلیبس آف دا ٹریننگ پروگرام. اس دوران اس کو صرف ٹریننگ سرجری ڈسپلن نہیں سکھایا جاتا, پیشنٹ سے بات کرنے کی تمیز,
کس طرح پیشنٹ کو کاؤنسل کرنا ہے, پیشنٹ کو کس طریقے سے سمجھانا ہے, ڈاکیومنٹیشن کتنی کلیئر ہونی چاہیے, سب ایک ٹریننگ پروگرام کا حصہ ہوتا ہے. اور یہی خوبصورتی ہے ڈیولپ کنٹریز کے اندر کہ انہوں نے اپنے سسٹمز کو اتنا اسٹرانگ کر دیا ہے کہ وہ جو ینگ سرجنز جب نکلتے ہیں تو وہ بھی مینٹلی اور سائیکولوجیکل طور پہ اسی طرح کے سرجن بنتے ہیں جس طرح ان کے باسز تھے. اچھا, ہمارے سرجنز کے لیے انٹرنیشنلی اپرچونیٹیز کیا موجود ہیں کہ یہ وہاں جائیں ٹریننگ حاصل کریں جس طرح آپ خود کروا رہے ہیں؟ بالکل اپرچونیٹیز ہیں ہمارے یہاں. ینگ سرجنز بہت سارا جا بھی رہے ہیں, جس طرح مختلف یورپین کنٹریز کے اندر سپر اسپیشلائزیشن کی فیلوشپ پروگرامز ہیں جس میں وہ اپلائی کرتے ہیں, وہ اس آرگنائزیشن کا حصہ بنتے ہیں. بالکل. اور جس طرح سیکارٹ جس نے مجھے نامنیٹ کیا, اگر وہ میرے پاکستانی جو ہمارے ینگ سرجنز ہیں وہ اگر اس کے ممبر بنیں گے تو ان کے پاس کمپلیٹ رائٹ ہے کہ دنیا میں جو 18 سینٹرز ہیں ان میں کہیں بھی وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر ان کی عمر 45 سال سے کم ہے اور انہوں نے اس کانفرنس میں حصہ لیا تو وہ بھی اپلیکیشن جمع کرائیں اور اپلائی کر سکتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آئی نیڈ یور سجیشنز فار آر گورنمنٹ سیکٹر کہ ہمیں اپنے سرجنز کو امپاور کرنے کے لیے, ان کو فائنینشلی اسٹیبل کرنے کے لیے, ان کی بہترین ٹریننگ کرنے کے لیے کون سے ایسے انیشیٹیوز ہیں جو لینا ہوں؟ دیکھیں, جب تک کہ گورنمنٹ اچھے اسکلڈ ڈاکٹرز کو ایسی پوزیشن پہ نہیں بٹھائیں گے اور ان کو انڈیپینڈنس نہیں دیں گے مینیجرز کے ساتھ بیٹھ کے, مینجمنٹ ٹیم کے ساتھ, کہ اسپیشلسٹ کا کام ہے کہ وہ آرگنائزیشن کو ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ لے کے جائے, مینجمنٹ کا کام ہے اس کو مینیج کرے. جب تک یہ دونوں کولیبریٹ ساتھ نہیں کریں گے اور اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہوگی اور میرٹ بیس پہ ہم کام کریں گے, میرٹ پہ کہ اگر میرٹ پہ اتر رہا ہے اس کو ملے گا, تب تک انفارچونیٹلی ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم صحیح نہیں ہو سکتا. اچھا, ابھی ریسنٹ ہم نے لاسٹ گورنمنٹ نے نا ہیلتھ کیئر کے لیے ایک کارڈ سسٹم جو وہ انٹروڈیوس کرایا تھا, ہیلتھ کارڈ جس کو ہم کہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے اس کے مقصد یہی تھا کہ ہم پرائیویٹ جو پارٹنرشپ ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, اس کو زیادہ جو ہے وہ ایمفسائز کریں اور کوشش کریں کہ پرائیویٹ لوگ اس سیکٹر میں انویسٹ کریں. تو کیا لگتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اگر انوالو ہوگا تو یہ شعبہ بڑھے گا یا پھر کم ہوگا؟ بہت بڑھے گا. بہت اچھا انیشیٹ ہے گورنمنٹ کا ہیلتھ کیئر کے اندر, خاص طور پہ جس طرح کینسر ٹریٹمنٹ ہے اس میں بڑا بینیفٹ ہے ان کو. جس طرح لیور ٹرانسپلانٹ تھا, کڈنی ٹرانسپلانٹ بیچارے غریب مریض جو نہیں کر سکتے تو ان کے لیے بہترین ایک آپشن ہے کہ آپ ان کو فری کارڈ دے سکتے ہیں جس پہ ٹریٹمنٹ کر لیں. ڈبیٹ آ جاتی ہے اس طرح کی سرجریز کے اندر جس طرح میں کرتا ہوں, جوائنٹ ریپلیسمنٹ, نی ریپلیسمنٹ, شولڈر سرجری, اس کے اندر انفارچونیٹلی اس ہیلتھ کارڈ کا شاید رول تھوڑا سا کم ہے. لیکن مجھے سمجھ بھی آتی ہے کہ گورنمنٹ کے لیے وہ پرائرٹی ہونی نہیں چاہیے. انگلینڈ میں بھی پرائرٹی نہیں ہے. انگلینڈ میں جب کووڈ آیا تھا یہ ساری سرجری اسٹاپ کر دی تھی, کینسر شروع تھی, بچوں کی سرجری ضرورت تھی, اور یہ تو ہم لوگوں کو لائف سیونگ نہیں ہے. تو اس کے اندر ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ چلو گورنمنٹ تھوڑا سا سپورٹ کرے, لیکن ایکچوئل سپورٹ ہونی چاہیے لائف سیونگ سرجری جو آپ نے بولا. جی, بہت شکریہ آپ کا, بہت زبردست جو ہے وہ آپ نے گفتگو بھی کی. اور اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو یقیناً ہمیں 3 پوائنٹس جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ لگے کہ ایک تو جب آپ نے سرجری کی جانب جانا ہے, آپ کو کوئی ایسی سرجری, کوئی ایسی انجری فیس کرنا پڑ گئی ہے, تو پھر آپ نے بہترین جو ہے وہ کنسلٹنٹ چوز کرنے کے لیے اپنا نالج جو ہے وہ خود سے بڑھانا ہے. اور جس طرح سے ڈاکٹر عمر صاحب نے ہمیں بتایا کہ انٹرنیٹ موجود ہے, بہت سی ایسی ویڈیوز موجود ہیں, وہاں سے آپ ٹریننگ لے سکتے ہیں. سیکنڈلی, آپ نے جو پوسٹ سرجری ہے یا پھر ڈاکٹر کا جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز پیشنٹ, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور تھرڈلی, جو پوسٹ سرجری آپ کا ایک ریہیبلیشن پروسیس ہے وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے, اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے یقیناً چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. اور آئی ہوپ کہ اسی طرح سے ایک جو واقعی حب الوطنی کے ساتھ جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں ان کو ہماری گورنمنٹ بھی اور ہماری پبلک بھی ایک اچھا جیسچر دے گی. اس کے ساتھ ہی ٹائم ختم ہو جاتا ہے, آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.